تو فرینڈس، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نام کی جسے آج ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ سبھی نے کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں امیزون کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی ضرور آیا ہوگا کہ اتنی بڑی اور سکسیسفل کمپنی کیسے اسٹیبلشڈ ہوئی، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اور آج یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کیسے بنی۔ ان سبھی سوالوں کے جواب جانیں گے آج اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سال 1994 جیف بیزوس نے اپنی جاب چھوڑ کر اپنے اسٹارٹ اپ پر کام شروع کیا۔ اس دوران انٹرنیٹ میں زبردست گروتھ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہی کچھ کام کیا جائے، اور انہوں نے آن لائن بک اسٹور بنانے کے بارے میں سوچا۔ 5 جولائی 1994 کو پرنسٹن یونیورسٹی کے نوجوان گریجویٹ جیف بیزوس نے بلیویا واشنگٹن میں اپنے کرائے کے گھر میں ایک گیراج سے امیزون کی بنیاد آفیشیلی کڈابرا کے نام سے رکھی تھی، جیسا کہ آبرا کا ڈابرا۔ لیکن کچھ مہینوں کے بعد چند وجوہات کی بنا پر اس نے نام بدل کر امیزون رکھ دیا۔ بیزوس نے اس نام کا انتخاب امیزون رین فارسٹ کو دیکھ کر کیا تھا، کیونکہ امیزون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور امیزون ریور دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جو اسٹور میں بناؤں گا وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا اسٹور ہوگا۔ اس کے علاوہ اے سے شروع ہونے والے نام کو ترجیح دی گئی، کیونکہ یہ شاید حرف تہجی کی فہرست میں سب سے اوپر ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج امیزون نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا بک اسٹور ہے، بلکہ ہر چیز خریدنے کا سب سے بڑا آن لائن اسٹور بھی ہے۔ 16 جولائی 1995 کو امیزون ایک آن لائن بک سیلر کے طور پر کھولا، جس نے ورلڈ وائڈ ویب تک رسائی رکھنے والے کسی بھی شخص کو کتابوں کا دنیا کا سب سے بڑا کلیکشن فروخت کیا۔ کاروبار کے پہلے 2 مہینوں میں امیزون نے تمام 50 اسٹیٹس اور 45 سے زیادہ ممالک کو فروخت کیا۔ 2 ماہ کے اندر امیزون کی فروخت فی ہفتہ $20,000 تک پہنچ گئی۔ امیزون کی شروعات اس کی تھرڈ پارٹی سیلر سروسز، سبسکرپشن سروسز اور ایڈورٹائزمنٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ اس کا مقصد کسٹمرز کے تجربے کے تمام پہلوؤں کو بہتر بنانا ہے، جیسا کہ قیمتوں کو کم کرنا، دستیابی کو بہتر بنانا، فاسٹر ڈیلیوری ٹائمز کی پیشکش، چوائس میں اضافہ، مصنوعات کی معلومات کو بڑھانا، استعمال میں آسانی کو بہتر بنانا اور کسٹمرز کا اعتماد حاصل کرنا۔ 1997 تک ان کی آمدنی $148 ملین تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت جیف نے فیصلہ کیا کہ امیزون کو ایک پرائیویٹ کمپنی نہیں رہنا چاہیے، وہ اسے اسٹاک مارکیٹ میں ایک عوامی کمپنی کے طور پر درج کرنا چاہتے تھے، اور 1997 میں امیزون ایک عوامی کمپنی بن گئی۔ انہوں نے کتابیں کم قیمتوں پر فروخت کرنا شروع کی، اور ان کے آن لائن اسٹور میں لاکھوں کتابیں دستیاب تھیں۔ اس لیے صارفین کو ایک پازیٹیو تجربہ ملا۔ چونکہ گاہک خوش تھے، اس سے زیادہ گاہک ان کی ویب سائٹ کی طرف متوجہ ہوئے، اور کیونکہ زیادہ کسٹمر ان کی ویب سائٹ میں شامل ہو رہے تھے، کتابیں بیچنے والے، خاص طور پر تھرڈ پارٹی کمیشن پر مبنی بیچنے والے، اپنی کتابیں بیچنے کے لیے امیزون میں شامل ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کے کسٹمرز کی بڑی تعداد کو دیکھ سکتے تھے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ سیلرز نے اپنی کتابوں کو امیزون پر درج کیا، جس کے نتیجے میں صارفین کے لیے امیزون پر خریدنے کے لیے کتابوں کے مزید آپشن دستیاب ہوئے، جس سے امیزون نے زیادہ منافع کمایا۔ امیزون نے اس رقم کو اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنانے اور کسٹمر کے تجربے کو بہتر بنانے اور قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ بیزوس نے امیزون کو خالصتاً بک سیلرز کے طور پر نہیں دیکھا۔ شروع سے ہی وہ امیزون کو ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر دیکھتے تھے۔ 1998 میں امیزون نے اپنے کاروبار کو بڑھایا۔ کتابوں کے علاوہ وہ اپنی ویب سائٹ پر کمپیوٹر گیمز اور میوزکس بھی سیل کر رہے تھے، جس نے بے مثال کامیابی دیکھی، اس حد تک کہ 1999 میں ٹائم میگزین کا پرسن آف دی ایئر جیف بیزوس تھے۔ صفحہ اول پر ان کی تصویر چھپی تھی۔ وقت کے ساتھ امیزون نے بہت سے خیالات کو اپنایا۔ کمپنی کی ترقی کو آگے بڑھانا ان خیالات میں سے ایک تھا۔ 19 جون 2000 سے امیزون کے لوگوں میں اے سے زیڈ کی طرف جانے والا ایک کرو ایرو دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ کمپنی میں اے سے زیڈ تک ہر پروڈکٹ پائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق امیزون کو 4 سے 5 سال تک منافع کمانے کی امید نہیں تھی۔ اس نسبتاً سلو گروتھ نے اسٹاک ہولڈرز کو شکایت کی کہ کمپنی اتنی تیزی سے منافع تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کا جواز پیش کر سکے،
یک طویل مدت تک قائم رہ سکے۔ اور پھر 2001 میں .com کا ببل برسٹ ہوا۔ اس عمل میں بہت سی ای کمپنیاں تباہ ہو گئیں، لیکن Amazon بچ گیا اور آن لائن فروخت میں ایک بہت بڑا نام بننے کے لیے ٹیک کریش سے آگے بڑھ گیا۔ جیف بیزوس نے ایک زیرو پروفٹ ڈیوائس کنڈل انٹروڈیوس کی۔ ڈیوائس بنانے میں جو لاگت آئی ہے، صرف خریداروں سے وہی رقم وصول کی جائے گی، اور Amazon کنڈل کی فروخت سے 0 منافع کمایا گیا۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کنڈل پر پڑھی جانے والی کتابوں کو Amazon کے بک اسٹور سے خریدنا پڑتا تھا۔ اگرچہ Amazon کنڈل سے کچھ نہیں کماتا، لیکن Amazon کتابیں بیچ کر پیسہ کمائے گا۔ یہ کاروباری اسٹریٹجی بھی بہت کامیاب رہی۔ اس کے ساتھ کنڈل ایک انتہائی کم قیمت ڈیوائس بن گئی، اور آج کنڈل دنیا کا نمبر 1 ای بک ریڈر ہے۔ جہاں Amazon نے بہت زیادہ کامیابیاں دیکھی، وہیں اس کے حصے میں کچھ ناکامیاں آئیں۔ جیسے 2014 میں Amazon نے فائر فون لانچ کیا۔ فائر فون کا مقصد میڈیا اسٹریمنگ کے آپشنز فراہم کرنا تھا، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، جس کے نتیجے میں Amazon کو $170 ملین کا نقصان ہوا۔ اسی سال اگست میں Amazon نے $970 ملین میں سوشل ویڈیو گیمنگ اسٹریمنگ سائٹ ٹوئچ کے حصول کو فائنلائز کیا۔ یہی نہیں، پھر Amazon نے گروسریز کی دنیا میں بھی قدم رکھا، جس کے لیے انہوں نے Amazon فریش کے نام سے ایک آن لائن اور فزیکل گروسری اسٹور قائم کیا، جسے Amazon نے 2007 میں شروع کیا تھا۔ کمپنی اگست 2017 میں اعلیٰ درجے کے آرگینک گروسری چین ہول فوڈز کو $13.7 بلین میں خرید کر پورے امریکہ میں ہول فوڈز کو پھیلایا، اور لوکل آئٹمز کی ڈیلیوری کے لیے لوکل اسپیشلٹی اسٹورز کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ Amazon کی موجودہ آپریٹنگ آمدنی کا زیادہ تر حصہ Amazon ویب سروس یا AWS سے آتا ہے۔ Amazon کے کاروبار کا یہ طبقہ فی الحال پوری کمپنی کی آپریٹنگ آمدنی کے نصف سے زیادہ 9.4 بلین پر مشتمل ہے۔ Amazon ویب سروسز کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا اسٹوریج اور اینالائٹکس سروسز ہے۔ اس کے سب سے بنیادی طور پر صارفین Amazon سے اسٹوریج کی جگہ اور پروسیسنگ پاور کرائے پر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ Amazon کے سرورز پر ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر Amazon کے بارے میں بیزوس کے ویژن کی نشاندہی کرتی ہے، تو یہ Amazon ویب سروس ہے۔ 2005 میں لانچ کیا گیا Amazon پرائم۔ Amazon پرائم کمپنی کا بنڈل آف سروسز ممبرشپ پروگرام ہے۔ تیز رفتار فری ڈیلیوری کی پیشکش کے ایک ذریعے کے طور پر تخلیق کیا گیا۔ پرائم نے 2005 میں پورے امریکہ میں 2 دن کی فری شپنگ کے ساتھ آغاز کیا۔ 2023 تک کمپنی کا اندازہ ہے کہ اس کے 19 ممالک میں 200 ملین پرائم ممبرز ہیں۔ Amazon پرائم کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس نے کمپنی کی ایکسٹینشن میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن 2023 میں Amazon اور باقی ٹیک دنیا نے اوپن AI کے چیٹ GPT کے 2022 کے آغاز کے بعد جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور لارج لینگویج ماڈل کی طرف متوجہ کیا۔ Amazon نے اپنے سب سے بڑے AI رائیولز مائکروسافٹ کا بہتر مقابلہ کرنے کے لیے AI اسٹارٹ اپ کا اینتھروپک میں $4 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے Amazon ویب سروسز نے بھی AI21 لیب اور اسٹیبلٹی AI کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ ان کمبینیشن کے کولیبریشن سے Amazon بیڈروک کی تخلیق ہوئی، جو ڈیولپرز کو تخلیقی AI کا استعمال کرتے ہوئے مواد بنانے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے اعلیٰ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کی طرح Amazon.com نے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ Amazon ایک کارپوریشن کے طور پر ایک زیادہ جدید ڈیلیوری سسٹم اور اسٹریٹجک کاروباری پارٹنرشپ اور حصول میں اپنے تجربات کے ذریعے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تھی Amazon کی دلچسپ کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔